السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، اگر ہم امریکہ ایران ایشو کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اور امریکہ کے بحران میں پاکستان کا کردار نہ صرف مرکزی حیثیت کا حامل رہا بلکہ اس نے دنیا میں ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ بھی کی ہے، جس کی تائید نہ صرف ایرانی حکومت نے کی بلکہ کئی مواقعوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے دکھائی دیے، جبکہ اس سے پہلے یہ ایک تاثر قائم کیا جاتا رہا کہ پاکستان دنیا میں ایک تنہا اور غیر اہم ملک ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پر اپنا امیج مضبوط کیا۔ اسلام آباد، جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی بار براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی، اس نے نہ صرف گلف ممالک بلکہ انویسٹرز کو بھی یہ میسج دیا کہ پاکستان محض مختلف کرائسز میں گھرا ہوا ملک نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست ہے جس کی اسٹریٹجک اہمیت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب یہ بحران ختم ہو جائے گا تو ملک کو جو ایک نئی ڈپلومیٹک شناخت ملی ہے، کیا وہ اس کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے؟ اور اس کرائسس میں جو کردار ادا کیا ہے، اس کو اپنی اکنامک گیم چینجر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے پروگرام میں اس موضوع اور مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تیمور رحمان جوائن کر رہے ہیں، عثمان شاہد صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ موجود ہیں۔ آپ تینوں ایکیڈیمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شازیہ صاحبہ، آپ سے آغاز کروں گا۔ ڈیل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس پہ کانٹرڈکٹری بیانات آ رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گی، پھر جو ایران کے سپوکس پرسنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ان اے رش، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ڈیل میں جانے کے لیے۔ کیا لگتا ہے کہ ڈیسپریشن کس سائڈ سے زیادہ ہے؟ کیا ایران چاہتا ہے کہ بلاکیڈ ختم ہو اور کچھ سپیس ملے، بریدنگ سپیس ملے ان کو، یا امریکہ ریئلائز کر چکا ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے، اسی لیے اس سے آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے، بیٹھ کر اس کو ریزالو کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کالی باغ نے جو کہا تھا کہ ہمارے پاس کیلنڈر ہے اور ان کے پاس گھڑی کی سوئی ہے، تو وہ ٹھیک ہی کہا تھا۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ امریکہ کو جلدی ہے، لیکن اس جلدی میں بھی ان کے اندر بھی بہت بڑی ڈویژن ہے کہ جلدی کس چیز کی ہے، واپس پلٹنے کی جلدی ہے یا پھر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے کی جلدی ہے، لیکن جلدی تو انہی کی طرف سے ہے۔ اور اس میں پھر جہاں تک بلاکیڈ کھلوانے کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ تو IRGC نے کل 30 جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ اگر آپ وہ نیول اس کو دیکھیں، جو اوپن سیز پہ آپ وہ جو میپ ہوتے ہیں، جیسے آپ ایئر ٹریفک دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی، تو 30 جو ہیں انہوں نے خود جو ہیں جنہوں نے ان سے بات کی ہے وہ گزرے ہیں۔ وہ روٹین میں تو خیر 1000 سے زیادہ ہوا کرتے ہیں، لیکن 30 بھی بڑی چیز ہے کہ وہ وہاں سے، تو بلاکیڈ بھی سمبولک ہی ہے، جہاز روکنے کے لیے تو وہ کافی نہیں ہے۔ تو ایز سچ ایران کو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو امریکہ کا ہی ہے۔ اور ابھی جو ایک جس پہ ہر نیوز جو ہے وہ ڈیپر لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیل کے اندر آپ ابراہیم اکارڈ بھی شامل کر لیں، تو تمام ممالک جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کو بھی سائن کریں گے۔ تو باقی اگر ڈیل پہ ہم بات کرنا چاہیں تو وہ جتنا ہم ڈھونڈ پائے ہیں، جتنا ہم ایران کی طرف سے اسے جو انفارمیشن ان کے پاس سے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ڈراپ سائٹ نیوز ہے ایک، اس کو میں فالو کرتی ہوں، اور ان کے پاس خبر جو ہے وہ ایران کے حوالے سے خاص طور پہ اس میں سورسز بھی جو ہیں وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں اور خبر بھی صحیح ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جو اس کی شرائط جو ہیں ریسنٹ، اس کی جو شیپ ہے جو انہوں نے پبلش کی ہے، اس میں ڈبل ٹریک جو ہے 2 ٹریک ایک پلان ہے، جس کے اندر ایران نے کہا ہے کہ جی آپ فارمل ڈیکلیریشن کریں جی اینڈنگ آف وار، بلاکیڈ فوراً ہٹا دیں اور ہمارے فروزن ایسٹ جو ہیں وہ ہمیں واپس کریں۔ مطلب یہ جو 60 روز کے تھریشولڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی دیر کے لیے صرف جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے، دس از ان لائکلی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایران پھر اگر اس طرح دیکھا جائے تو ایران تو وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ اعلان کریے، ڈیکلیریشن کریے کہ ہم جا رہے ہیں، بلاکیڈ کھول دیجئے۔ اس کے جواب میں پھر ہم جو ہے پروویژنل جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھول دیتے ہیں، اور فار دا ٹائم بینگ جب تک نیگوسیشن وغیرہ ہو رہی ہیں، چیزیں سیٹل ہوں گی، تو اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر وہ ایک اپنا سسٹم بھی بنا چکے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنا جو 60% انریچڈ یورینیم ہے ٹریک 2 میں، اگر ہم ٹریک 1 کر پائے تو اس کو ہم ڈیلیوٹ کر کے 20% کر دیں گے، اور 3% جو ہے وہ اپنا رائٹ رکھیں گے یا آپ ہمیں لکھ کے دیں گے۔ تو اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ امریکہ کے پاس ایک وکٹری تھی۔ اگر وہ اب دیکھیں ان کی ڈیپ ڈیٹیلز میں جا کے ہر بندہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، اور امریکہ کے پاس جتنا میڈیا کا کنٹرول ہے ویسٹ کے پاس،
ان کے لیے بہت آسان تھا اس کو سیل آؤٹ کرنا کہ جی دیکھیں ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھلوا دی اور ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی نیوکلیر ویپن نہیں بنانا، جو کہ وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں ٹھیک ہے، بنانا. تو یہ دو باتیں تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ جو ملی ہوئی کلوزز ہیں ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ پوائزنس پل ہے، اور وہی جو وہاں پہ ایکسیپشنلسٹ ہیں، گلوبلسٹ ہیں، انہوں نے پھر یہ بات کرنی بھی شروع کر دی ہے کہ یہ ایک بہت بیڈ جوک ہے، اور ٹھیک ہے، اس کے سامنے اس کی پی او اے جو ہے وہ ایک بریلینٹ ڈیل لگتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس کا پریشر ہی آپ دیکھ لیں کہ پھر اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کہیں سے اچانک سے جو ہے وہ ٹھیک. بیچ میں ابراہیم اکارڈ آ جاتا ہے. بالکل بالکل، یہ اس سے لگتا یہی ہے کہ ایک اسپوائلر کا کردار بھی یہ پلے کر سکتا ہے. تیمور صاحب، یہ از اٹ ٹو مچ ٹو آسک فار کہ کنسیشنز کے بدلے اگر آپ کو فنڈز واپس کر دیے جائیں، آئل بیچنے کی پرمیشن دے دی جائے اور کہا جائے کہ ابراہیم اکارڈ سائن کر دیں، از اٹ ٹو مچ ٹو آسک فرام اے اسٹیٹ لائک ایران جو کہ شروع سے ہی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ریٹرک کو استعمال کرتی ہے؟ ایران کے لیے تو یہ قبول کرنا بہت مشکل ہوگا، گیون کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی پالیٹکس کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو قبول کرنا چاہیے نہیں، مگر ایران کے لیے خصوصی طور پر قبول کرنا نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں حزب اللہ کے ساتھ، ان کے جو تعلقات ہیں یمنی ہوتیز کے ساتھ، ان کے جو تعلقات ہیں حماس کے ساتھ، اور جو انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے، شو کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا دھڑم کر کے ٹوٹ جائے گا اگر انہوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کر دیے. تو ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیاست میں تو کوئی ماہر آدمی نہیں میں سمجھتا اس کو، نہ جنگ میں، مگر نیگوسیشن میں وہ بڑا ماہر آدمی ہے. اچھا، وہ ہاں، دی آرٹ آف دا ڈیل اس کو آتی ہے. جو چیز وہ جنگ کے میدان میں نہیں لے سکا وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ میں ٹیبل ٹاک میں لے کے رہوں گا، اینڈ ہی از گڈ ایٹ اٹ. اب دیکھیں کہ وہ ہر دفعہ اپنا گول پوسٹ موو کر لیتا ہے. پہلے کہتا ہے مجھے یہ دو، جب وہ کہتے ہیں چلو آپ کو یہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ بھی ڈال دو اس میں، ابراہیم اکارڈ بھی ڈال دو اس کے اندر. تو اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے جو غور طلب ہے مزمل، وہ یہ ہے کہ جس پہ میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ اس میں ایک قوت وہ ہے جو کبھی بھی معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ ہے اسرائیل. اس نے بار بار معاہدے کو توڑا ہے. اینڈ آئی کین گارنٹی یو، اگرچہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ لنزے گرام آ گئے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے ڈیل. ایگزیکٹلی. اور مزید یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے نقطہ نظر میں یہ ابراہیم اکارڈ کا جو کلوز ہے یہ اسرائیل نے کہہ کے ڈلوایا ہوگا، کیونکہ دے وانٹ ٹو سکٹل دس انٹائر پروسیس. اچھا، یہ اسپوائلر ہو سکتا ہے. عثمان صاحب، یہ جو بات تیمور صاحب نے بھی کی ہے، یہ 0% تھریشولڈ جو ہے نا کہ بالکل ختم ہی کر دیں پروگرام، یہ بھی تاریخی اعتبار سے اسرائیل کی ڈیمانڈ رہی ہے، امریکہ کی نہیں. اور ہم نے اور بھی بہت جگہوں پر دیکھا ہے، کویت وار کے اندر بھی امریکہ اسی لیے کود گیا کہ صدام کا ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ڈومینیٹ نہ کر دے، اسرائیل کو اٹیک نہ کر دے. یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی اکانومی کی اور پالیٹکس کی کاسٹ پہ وہ اسرائیل کے سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہو جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا؟ امریکہ جی میرے خیال میں پولیٹیکل کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کیپٹل ہل کے اندر کل جو ہے وار پاور ریزولوشن کو منسوخ کر دیا ریپبلکن پارٹی نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر، کیونکہ وہاں کے اوپر ان کے ووٹ ہی پورے نہیں ہو رہے اور انہیں لگ رہا ہے وہ لوز کر جائیں گے. اور یہی اس کموں پہ صورتحال جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی بن رہی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 2 سیٹس کی ان کے پاس تھن میجارٹی ہے، وہ تو لوز کر جائیں گے لوور ہاؤس. اپر ہاؤس کے اندر بھی 6 لوگ ہیں، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے پورا کیپٹل ہل ان کے ہاتھ سے جائے گا. اپروول ریٹنگ 30 سے نیچے آ چکی ہوئی ہے. $45 بلین جو ہے گیس اسٹیشن پہ اضافی انہوں نے پے کیا ہے. $29 بلین تو صرف وار کے اندر بارود جھونکا ہے. اس کے علاوہ وہ جہاں جو ان کی ملٹری بیسز ہیں ان کا نقصان ابھی پتہ نہیں، اور $500 بلین یہ مزید اپنے دفاعی بجٹ کے نام کے اوپر جو ہے مانگ رہے ہیں. میرے خیال میں امریکہ کی جو اسٹریٹجک اپنا کاسٹ تھی ریجن کے اندر، جس طرح انہوں نے الائز کے ساتھ سلوک کیا اسرائیل کو بچاتے بچاتے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ تیار تھے. لیکن اپنی ذات کے اوپر اس وقت صورتحال بات آئی ہوئی ہے. دیکھیں وہاں کے اوپر جتنے الٹرا کنزرویٹو ہیں، ان کے 2 اسٹیو بینن چیف اسٹریٹجسٹ تھے، ان کے ساتھ تھے ٹکر کارسن تھے، یہ پرو ٹرمپ پر رہے ہیں ہمیشہ سے. اور اس کے علاوہ جو کینٹ ہے وہ تک کہہ رہے ہیں میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو میں نے سپورٹ. میں وہی تو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے امریکہ کی اتنے زیادہ سیکیورٹی اور معاشی جو ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے اس انڈیفینٹ جس طرح سے وار چھیڑ رکھی ہے، اور پرپیچول ملٹریزم جو ہے ڈاکٹرائن ہے اسرائیل کا. اور دوسری طرف جو ہے وہاں پہ جتنے سروے آ رہے ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں، پیو ریسرچ کے اندر ہے کہ ایوریج امریکن سمجھتا ہے یہ جنگ تھی نہیں ہماری ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ انہوں نے اپنا کاسٹ بیئر کر لی اس حوالے سے. تو ٹرمپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. پھر اتحادی سارے ناراض ہو گئے ہیں سارے معاملے کے اندر. اور ایک اور چیز، ٹرمپ کا تو مینڈیٹ یہ تھا کہ امریکہ کا جو پریسٹیج ہرٹ ہوا ہے اور جو ٹارنش ہوا ہے ان کا امیج افغانستان کی وار کے بعد، اس کو ریسٹور کرنا، لیٹ الون کہ وہ اس جگہ پہ امریکہ کو لے کے آگے ہوئے ہیں کہ ایک جو مڈل پاورز ہیں وہ دنیا کی
جیو پالیٹکس کو شیپ کر رہی ہیں, جو اس سارے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا. تو میرا بھی خیال ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے 60 دن کے اندر پرائمری سٹارٹ ہو چکی ہیں مئی کے مہینے میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے دور کریں وائٹ ہاؤس سے جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن عثمان صاحب ایک چیز جو ڈیفرنٹ تھی, وہ ٹرمپ ریپیٹڈلی یہ کہتے آئے ہیں کہ اوباما کی طرح کی ڈیل میں نہیں کروں گا, اور اس میں ان کا بنیادی کرٹیسزم یہی تھا کہ اس نے جہاز بھر کے ڈالر بھیج دیے ان کو. تو اب اگر سینکشن ریلیف ٹرمپ بھی دے دیں گے, اس کا مطلب ہم یہ اس سے انٹرپریٹ کریں کہ وہ پیسے تو نہیں دینے والے ایران کو ایٹ اینی کاسٹ. اور ایرانین جو ہے یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے آپ کو سرٹن پورشن جو ہے ہمارے فروزن ایسٹس کا وہ ہمیں دینا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں لیوریج جو ہے وہ ایرانینز کے اینڈ پہ کہیں زیادہ ہے. وہ تو چاہتے ہیں جتنا زیادہ لنگر آن ہو سکتا ہو جائے, اور لیکن خطے کے اندر دیگر ممالک کی جو ڈیزائر ہے پیس کے حوالے سے وہ بھی تو اس کے اندر ہی ہے. دیکھیں یہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے. سعودی عربیہ, مصر, ٹرکی وغیرہ, قطر کوشش کر رہے ہیں ان کو قریب لے کے آنے کی. نو ڈاؤٹ پاکستان بنیادی طور پہ ثالث ہے, حامی امن کی کوششوں کا محور ہے. لیکن میرے خیال میں ریجن کے اندر جو ابھی بات ہو رہی تھی ابراہیم معاہدے کی ہے, وہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا. 2020 میں آپ کر رہے ہیں, 2023 میں ریپروچما چائنا میں سائن کر رہا ہے سعودی عربیہ ان کے ساتھ بیٹھ کے. وجہ کیا؟ ویژن 2030. دیکھیں ریجن کے اندر تو سارے کنٹری جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں ہر گراؤنڈ کے اوپر. اب تو جو سیکیورٹی کے اوپر جو ہے یو اے جو ہے انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو تیار ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جو چودھری بنانا تھا خطے میں اسرائیل کو اور بیک برنر پہ ڈال کے فلسطین کا, وہ مسئلہ تو چل ہی نہیں سکا. جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں فلسطین ریلیونٹ رہے گا. اور ابھی بھی دیکھ لیں ان کے جو مسودے کی بات ہو رہی ہے, فارس نیوز ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ہر صورت میں لیبنان کا محاذ جو ہے اس کے ساتھ وہ امبیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہوئی ہے جس کے اندر نالہ ہے سارے کے سارا اسرائیل ہے کہ لیبنان کے اندر ہم اس کو وہاں سے اگر کنیکٹ کریں گے تو یہ ایکسس آف ریزسٹنس تو اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ ہے. اور دیکھ لیں وہاں پہ انصار اللہ بھی انٹیکٹ ہے, حزب اللہ نارتھ کی سائڈ کو ہٹ کر رہی ہے سدرن لیبنان کے اندر. جتنا بھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, میرے خیال میں بہت مشکل سچویشن. اور صرف خطے میں تنہا ہوا ہوا اسرائیل. دیکھیں ٹیلی فون کی کانفرنس کے اندر صرف ایک ہی کنٹری نہیں تھا, اسرائیل نہیں تھا, باقی تو وہ سب سے ٹرمپ بات کر رہے تھے. جارڈن تک تو انہوں نے لوپ کے اندر لیا ہوا تھا. بنیادی سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس سے سپورٹ وڈرا کرتا ہے ایران اپنی یا نہیں کرتا؟ اگر ان کو ان کے ملک کے لیے مفادات کو دیکھ لیا جائے تو پھر کیا وہ گیو اپ کرے گا, نہیں کرے گا؟ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ, یہ اگر مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ایک تو اوپیک سے یو اے ای پہلے ایگزٹ کرتا ہے. اب اگر ایران کو تیل بیچنے کی پرمیشن مل جائے تو پھر تو اوپیک کے لیے اور بڑا سر درد ہے, بیکاز دے کین پمپ اے لاٹ آف آئل پر ڈے. ساتھ یہ ہے کہ ایک پاور کے طور پہ ایمرج کر سکتے ہیں اگر وہ فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں. 9 کروڑ کی آبادی ہے, ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ایران کے پاس, جو کہ اسی لیے سسٹم سے باہر پڑا ہے کہ سینکشن تھی. تو لوز گیم نہیں ہے گلف کے لیے. ڈیل نہ ہو تب بھی مسئلہ, ہو جائے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ. اس میں ڈویژن ہے گلف کنٹریز میں, کیونکہ ان کے لیے بھی غزہ کا جینوسائیڈ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک تھا. اور اس نے بہت زیادہ جو کیلکولیشن ہے اس کو آلٹر کیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. جس ابراہیم اکارڈ کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی پاسبلٹی بن ہی نہیں سکتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کی پاسبلٹیز بنتے ہوئے. ابھی 2 مہینے پہلے تک بھی جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کا کوئی میٹ تھی وائٹ ہاؤس میں. اب انہوں نے کہا یا نہیں کہا, لیکن ٹرمپ نے 2 کنٹریز کا ان میں سے نام لے کے کہا کہ جی یہ بھی ابراہیم اکارڈ. تو ابراہیم اکارڈ تو کہاں, افریقہ سے ہوتا ہوا انڈو ابراہیمک اکارڈ بنتا ہوا سینٹرل ایشیا تک پہنچا ہوا تھا. تو ابراہیمک اکارڈ جو ہے اس کی بنیادی وجہ نہ ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین بنانے کے لیے کوئی گراؤنڈ ریالٹی چھوڑی ہی نہیں ہے. ہم چاہے جتنی بھی بحث کر لیں کہ یہاں فلسطین بنے گا وہاں فلسطین بنے گا, چند نقطوں کے اوپر ایک سٹیٹ تو نہیں بن سکتی نا, ڈاٹس بس کچھ رہ گئے ہیں. اور اس پہ انہوں نے اسرائیلیوں نے بہت کام کیا. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ایران کا جو ہے مارکیٹ میں آ جانا, اوپن گلوبل مارکیٹ میں آ جانا انٹیمیڈیٹ کرے گا گلف کنٹریز کو, تو کرے گا, یو اے ای کو کرے گا جس کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ اور بہت پرانی ہے, لینڈ ڈسپیوٹ بھی ہے. باقیوں کو نہیں کرے گا کیونکہ وہ پھر ڈائیورسیفائی کر جائیں گے, مارکیٹ کے کمپٹیشن میں آ جائیں گے. ان کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ان کا تیل بھی بکتا رہے جو ان کے, اور خاص طور پہ اب تیل تو کیا ہی بکنا ہے, وہ اپنا سارا فیوچر جو ہے وہ اور طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے. تو وہ اس دوڑ کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں, صرف تیل پہ تو وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. تو ایران سے کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگا. اور یہی ریجنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایران وکٹوریس تو ہے اور ابھرتا ہے, تو کیا یہ اس کی انٹیمیڈیشن کو کم کیا جا سکتا ہے جو ہسٹوریکل, جس کی ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا ایران جو ہے
وہ گلف کنٹریز اس سے کوئی فنکشنل ریلیشن بنا کر آگے ہم چل سکتے ہیں. تو اسی پہ تو کام ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا. اور اوپیک سے نکلنا بھی ایک سائن ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اوپیک بنائی ہی ان کمپنیز کے اگینسٹ تھی جو کہ ویسٹرن آئل کمپنیز تھی جن کی منوپلی تھی. تو ان کو مارکیٹ سے نکالنے کے لیے آئل کو ریگولیٹ کیا گیا تھا. لیکن اگر ریگولیٹ نہیں بھی کیا جاتا تو الٹیمیٹلی ان کو کوئی ریگولیٹری میکنزم بنانا پڑے گا, کیونکہ تیل کی مارکیٹ اگر فلکچویٹ کرتی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی فیضا نہیں دے. ایگزیکٹلی اسی لیے بالکل اسی لیے رشیا کو بھی اس میں لانے کے لیے اوپیک پلس اناؤنس ہو گیا تھا بعد میں. اس پہ تیمور صاحب یہ جو بات عثمان صاحب نے بھی کی ابھی کہ پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, لیکن یہ ایک مسئلہ ذرا یہ سمجھائیے کہ یہ ریپیٹڈ اٹیکس جو ان کے اوپر ہوتے ہیں, دس از دا 5th اسیسینیشن اٹیمپٹ آف سم سورٹ کے وائٹ ہاؤس کے باہر جو 2 روز پہلے فائرنگ ہوئی ہے, پھر صحافیوں کے ساتھ ڈنر تھا اس کے اوپر بھی ہو گیا, ریلی پہ بھی ہو گیا. وائی از somebody so hell-bent to kill a president who is not doing anything? نہیں, امریکہ بہت پولرائزڈ ہے. ان لوگوں کے درمیان جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو ٹرمپ کو ایک فیشسٹ نازی کہتے ہیں, ایکسٹریم پولرائزیشن پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا 8 ملین بندہ سڑکوں پر باہر آیا, اور ان کے اگر آپ تقریریں سنیں, ان کے نعرے سنیں, ان کی گفتگو سنیں, تو وہ تو ملیٹنٹلی ٹرمپ کے خلاف ہیں. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہالی ووڈ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہے. میڈیا بہت سارا ٹرمپ کے خلاف ہے, ہر وقت ٹرمپ میڈیا کو اٹیک کرتا رہتا ہے. تو امریکہ جو ہے ٹرمپ کے کویسچن پہ انتہائی پولرائزیشن اس میں نظر آتی ہے. اگرچہ ٹرمپ کو 70 ملین ووٹ بھی پڑا, مگر جو دوسری طرف دیکھیں نا, پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور ٹرمپ کے سپورٹر ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور ٹرمپ کے مخالف ہیں. تو یہ پولرائزیشن کی نشانی نہیں, یہ پیورلی آئیڈیولوجیکل یا پھر جو نظریاتی اعتبار سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں, یا پھر صرف پولیٹیکل اینمیٹی؟ یہ ایک بڑا سیریس ڈیپ ایڈیولوجیکل کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس دونوں ہے. چارلی کرک کا جو کیس ہے اس پہ بھی, چارلی کرک کا بھی جو کیس ہے. بٹ دیکھیں نا, اوور آل ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین. اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے بڑا گریٹ تھا, پھر خراب ہو گیا, اور اب ہم گریٹ دوبارہ کریں گے. اب وہ خراب کب ہوا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ؟ وہ خراب تب ہوا جب 1960s اور 70s کی کاؤنٹر کلچرل موومنٹس چلی امریکہ کے اندر. بلیک پاور موومنٹ چلی, فیمنسٹ موومنٹ چلی, سول رائٹس موومنٹس چلی, لیفٹ کی موومنٹ چلی, اینٹی ویٹنام وار موومنٹ چلی. اب وہ کہہ رہا ہے مجھے 50s والا امریکہ چاہیے, مجھے 40s والا امریکہ چاہیے, جب وہ جو وائٹ امریکہ تھا. تو اس کے سپورٹرز بھی ہیں اس پورے ایجنڈے کا, اور اس کے بڑے سخت مخالفین بھی. تو یہ ایک آرگیومنٹ جو کیا جاتا ہے, میں نے 2-4 دفعہ پڑھا ہے کہ وہ جو ابن خلدون کی ڈیفینیشن تھی کہ جو ایک امپائر گر رہی ہوگی تو اس میں ایکسٹریم پولرائزیشن آ جائے گی. Is this the beginning of the end? یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, جب شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھوسیڈائٹیز ٹریپ ہے, کہ ایک رائزنگ پاور ہے, ایک ڈکلائننگ پاور ہے. اور انفیکٹ آپ یہ چیزیں جو ہیں اکراس دا بورڈ امریکہ کے اپنے لٹریچر میں پڑھ سکتے ہیں, اکیڈیمک لٹریچر انکلوڈیڈ, کہ امریکہ آبجیکٹیولی ہم دیکھ سکتے ہیں ڈکلائننگ پاور اس سینس میں ہے کہ جو گلوبل مارکیٹ شیئر امریکہ کا ہوا کرتا تھا وہ ڈکلائن کیا ہے, کیونکہ چائنیز مینوفیکچرنگ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ چکی ہے, اور بہت ساری نیو انڈسٹریز کے اندر چین آگے ہے. مثال طور پہ الیکٹریکل وہیکلز اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بہت ساری کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہے. تو یس, امریکہ کو بڑی شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈکلائننگ پاور ہیں, اور ٹو میک امریکہ گریٹ اگین ہم نے ایران کو بھی دبا دینا ہے, ہم نے وینیزویلا کو بھی سیدھا کر دینا ہے, ہم اب کیوبا کے پیچھے پڑے ہوئے, ہم نے گرین لینڈ کو بھی ابھی تک نہیں چھوڑا. اور اب جو کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں جہاں مارکو روبیو پہنچے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر بھی وہ جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور انڈیا کا کولیشن ہے نا, اینٹی چائنا بیسکلی. تو وہ بھی ایک پوری, لیکن یہ ملیٹریلی ڈکلائن تو بہت مشکل نہیں ہے, بیکاز دے اسٹل آر وے سپیریئر. ملیٹریلی ابھی وہ ڈکلائن نہیں کی, اسی لیے ایران ان کو اتنا سالٹی ہے ان کے لیے, کیونکہ ایک مڈل پاور نے اگر ملیٹریلی یہ ثابت کر دیا کہ سرکار آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے آپ سوچ رہے ہیں, تو پھر امریکہ کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ ایک دم سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں.
Exactly. اس لیے they have to win on the bargaining table. اس لیے وہ کہتے ہیں اب ابراہیم اکارڈ بھی مانو, اب یہ بھی کرو, اب وہ بھی کرو. ایگو بیٹل سخت ہے. ٹرو. عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چین کی جو اپروچ رہی ہے اس سارے آفینس کے اندر, اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انسیکیورٹی ایران محسوس کرتا ہے, کیونکہ پہلے بھی یہ سنگل ہینڈڈلی وڈرا کر گئے JCPOA سے اور ساری شرائط جو خود ٹیبل پر رکھیں وہ آ کے واپس لے لیں, تو اب آ کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چائنیز گارنٹی رول پلے کر سکتی ہے؟ پاکستان ہیز ڈن اٹس بیسٹ کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں, لیکن جو گارنٹر کا معاملہ ہے وہ کون رول پلے کرے گا؟ ٹرمپ کی طرح کی پرسنالٹی کی گارنٹی دینا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. جی بالکل, یہ $1 ملین کویسچن ہے, اور یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ نان ایگریشن پیکٹ جو ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا دستاویز کا, کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی گارنٹی چاہیے کہ یہ جو ان پرووکڈ اگریشن ہے یہ اس طرح سے کوارٹرلی یا سال میں ایک آدھ دفعہ جو جیسے ان کا اسٹاک پائل بھر جائے گا تو پھر ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں. تو جو اسرائیل ہے اس نے تو کل کہہ دیا, جو فون کال کے بعد اس نے ٹویٹ کیا کہ بھئی ہمیں جہاں لگے گا کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے کمپرومائز ہو رہے ہیں تو ہم تو ہٹ کریں گے, اور اس کے اندر لیبنن آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں ان کی الٹرا نیشنلسٹ ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے, وہ نفتالی بینٹ آئے اکتوبر میں, وہ بھی اس کو لے کے پیڈل کرے گا. وہ تو کہہ چکا ہوا ہے کہ بھئی ایکسس جو نیا بن رہا ہے سنی ایکسس, اس میں پاکستان کا ذکر کیا, ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کا ذکر کیا. اس نے کہا اگلا جو ترکی ہے وہ نیا ایران ہوگا, تو وہ تو بنا چکے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ہے, جس کے اندر سعودی عربیہ کو بھی فریم کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو میں نے پہلے کہا کہ پرپیچوئل ملٹریزم کی ان کا ڈاکٹرائن ہے, اور وہ لے کے اس کو آگے چل رہے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں. 3 سال سے وار ایڈکٹ ہوئی ہے پوری, اور یاد رکھیں یہ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ بین گویر یا وہاں پہ بزالر سموٹریچ نہیں, یہ سوسائٹی ہے وہاں پہ. 93% لوگ وہاں پہ ایران کے ساتھ جنگ کے ابھی بھی حامی ہیں. وہاں پہ تو مایوسی کے بادل ہیں. وہ تو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے کیا کہتے ہیں یہ معاہدہ جو ہے اس کو لنگر آن کرو ہے, اور وہ تو دوبارہ اٹیک لانچ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نے ابھی بات کی کہ وہ سارا سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا پچھلا ویک گزارا ہے. کیا لنڈسے گرام نے نہیں کہا پاکستان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی نوران ایئر بیس کے اوپر لاجسٹک سپورٹ کے تھرو انہوں نے جہاز کھڑے کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پھر وہ کہہ رہے AI کے باٹس جو ہیں ہمیں انڈیا امریکہ کے ساتھ دور کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہے ویئر دے آر کمنگ فرام ہے, اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان جو ہے اپنی جو ایفرٹ یہاں کے اوپر کر رہا ہے. اور عثمان صاحب یہ نیوکلیئر ڈاکٹرن کا جو معاملہ ہے, اب اس پہ پہلے تو یہ شاہ آف ایران نے کر لی, ٹھیک ہے, NPT سائن کر دیا, اس کے بعد میں یہ رجیم آتی ہے, تو ایک تو ڈائریکٹلی انہوں نے اس کو ظاہری بات ہے ریٹیفائی تو نہیں کیا ہوا تھا, بٹ دے ہیڈ ٹو ٹیک اٹس برڈن. اس کے بعد میں 90s کا وہ فتویٰ بھی کوٹ ہوتا ہے جس میں آیت اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ویسے ہی حرام ہے اس کو پرسو کرنا, بیکاز یہ سوسائڈل موو ہوتی ہے. اب آ کر جو ابراہیم رضائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NPT سے ہم وڈرا کر لیں گے اگر ہمیں اٹیک کیا, پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نیوکلیئر ایمبیشن نہیں ہے. سو یہ لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اور آر دے ہائڈنگ دیئر ٹرو انٹینشنز؟ نہیں, میرے خیال میں وہ تو بڑے اس چیز کے بارے میں شور ہیں. دیکھیں انسپیکشن کے لیے 200 بندے وہاں کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے موجود تھے, ہر وقت وہ چیک کر رہے تھے. 2018 کے اندر یہ نکل کے انہوں نے کیا کیا, دیکھیں وہ ریگرس پروسیس کے تھرو 2-2.5 سال کا پروسیس تھا P5+1 کا, اور کیا NPT واٹ اپنا کیا کہتے ہیں اٹ از کوائٹ گڈ ایٹ ہے, کیا کر رہی ہے وہ 1968 سے پہلے جنہوں نے کر لی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنا سارا کوشچن کر رہے ہیں. ایٹمز فار پیس کے تحت اسی آئزن ہاور نے پاکستان کو بھی, ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کے سائنٹسٹ کی ٹریننگ کی اور ادھر ایران کی ٹریننگ کی ہے, اور پھر 4 مسلسل, ابھی کل کی سٹوری ہے, 4 مسلسل اپنا کیا کہتے ہیں 2 مہینے سے میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے بعد ریویو کانفرنس کے اندر کوئی نتیجہ خیز نہیں, ورکنگ پیپر ان کے پالیسی پیپر ہیں, میٹنگ پہ میٹنگ کر رہے ہیں. 200 کنٹری کے وہاں کے اوپر جو ہے سینکڑوں کے قریب ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے. وجہ کیا ہے, دیکھیں بڑے کنٹری جو ہیں وہ اسٹاک پائل کا کیا کر رہے ہیں, کیا وہ تحفیف کر رہے ہیں, اس میں وہ تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وہ تو اپ گریڈ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو. تو یہ پیٹرن ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس لیے تو انڈیا بھی NPT پہ نہیں تھا. صاحب ہم تو لیکن اس پہ کلیئر ہے نا, ہم نے تو ڈے 1 سے کہا ہے کہ پہلے انڈیا سے سائن کراؤ, ہم کر لیں گے. بالکل, اور وہ ایران کا تو ایسا کیس, لیکن ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل کا ایلیسٹ ویپن ہے اور وہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کے اندر ہے. دیکھیں اور ایرانین تو پھر بھی سائن کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیں دھمکی دینا, لیکن وہ وڈرا تو نہیں کر رہے نا. تو جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, اور اسی کا جو میرے خیال میں گریسی ہے شاید اس کا ہیڈ ہے, وہ اب UN کا نیا سیکرٹری جنرل بننے جا رہا ہے, کیونکہ اس میں فلسطینیوں کو پیچھے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا پڑا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایرانین کو تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا. جب انسپیکشن کا پورا رجیم ان کے اوپر امپوز ہے, پھر آپ کو کیا مسئلہ؟ ایگزیکٹلی, مطلب جو ٹرانسپیرنسی کا ایشو نہیں ہے, یہ جو مس کمٹمنٹس کی ہیں معاہدوں میں, یہ مسئلہ ہے ایران کے لیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ ایران ڈیل سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. شادیہ صاحبہ, 2 اور جو برننگ کوسچنز تھے وہ یہ ہے کہ کیا ایگزٹ ہوگا امریکہ کا گلف سے, جو انہوں نے بیسز بنائی ہوئی ہیں اپنی, کیونکہ ایک وہ بھی ڈیمانڈ رہی ہے, اور دوسرا جو وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس جو آپ کا ہے, اس سے آپ سپورٹ وڈرا کریں, آپ گیو اپ کریں اس کو,
اور آپ اپنے ایمز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں. تو ان دونوں پوزیشنز پہ اگر گیو اینڈ ٹیک ہو تو امریکہ راضی ہو جائے گا اس کے ریٹرن میں ایگزٹ کرنے کے لیے گلف کو, یا پھر کمپلیٹ جو ان کا ایگزٹ ہے وہ بالکل پاسبل نہیں ہے, بہت ایمبیشیس ڈیمانڈ ہے؟ کمپلیٹ ایگزٹ میرے خیال میں بہت ایمبیشیس ڈیمانڈ ہے. یہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ضرور ہو جائیں گے جو ساری ایمپائرز ہو جاتی ہیں اپنی لاسٹ لیگ میں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایمپائر آپ کو ہسٹری میں کبھی دھڑام سے گرتی ہوئی نظر آئے انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی وبا یا اس طرح کی کوئی چیز, کوئی آسمانی آفت نہ آئے, ورنہ یہ آہستہ آہستہ ہی منظر سے ہٹتی ہیں. تو جہاں تک ان کی بیسس کا تعلق ہے تو وہ جو CNN کی رپورٹ ہے کہ وہ اب فنکشنل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ان پہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے. تو پیسہ پہلے تو گلف کنٹریز نے خود لگایا ہوا تھا, اب کون لگائے گا؟ امریکہ جو ہے وہ پاور ہے, اس کے پاور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس کا 10% ہمیں دے دیں تو ہم کر لیں گے جتنا آپ ان کو دے رہے تھے. ہاں سیکیورٹی امبریلا, تو یہ مذاق تو ایک طرف مزمل صاحب, گلف کی سیکیورٹی تو آپ دیکھیے گا کہ لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے آنی ہی ہمارے حصے میں ہے, بس اب آپ دیکھتے جائیے. لیکن یہ کہ ان کی بیسس جو ہے ہم نہیں بنائیں گے, اتنے گھاٹے کے سودے ہم نہیں کرتے, ہم ذرا ون ون اس میں رہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بہرحال ہم نے اپنا جو اکانومی ہماری وینٹیلیٹر پہ ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, جب تک کہ ہم اس پرانے سسٹم کے IMF کے چنگل میں ہیں اور خدا جانے کب تک رہیں گے. تو یہ جو بیسز ہیں یہ آہستہ آہستہ خود اس طرح بھی ختم ہوں گی کہ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے بڑے سٹل سے طریقے سے کہا, ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی آپ کی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ اب کیا ہوگا, تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریسنٹلی ہمارے پاس پاکستان کی جو ہے ایئر فورس کی ایک پوری جو ہے وہ پلاٹون جو ہے وہ پہنچ گئی ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان سنبھال رہا ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ضرورت ہے. تو بڑے سٹل سے طریقے سے یہ چیزیں آگے چلی جائیں گی. جہاں تک ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا تو ہو سکتا ہے اپنے نیریٹو کے لیے جان بوجھ کے غلط رکھتے ہوں, وہ اپنی اپنی جگہ پہ انڈیویجول اپنی ایجنسی بھی رکھتی ہیں, وہ اینٹیٹیز ہیں. اگر آپ انصار اللہ کی بات کریں تو ان کی زندگی کا واحد مقصد ایران کے مفاد کو سرو کرنا نہیں ہے, یا حشد الشعبی ہیں, یا عراق کی بات کر لیں, یا حزب اللہ کی بات کر لیں, ان کی اپنی جنگیں بھی ہیں. وہ صرف ایران کے حکم کے پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو قاسم سلیمانی کا ویژن تھا کہ آخر خود کو انسولیٹ کیسے کریں اسرائیل کی سازشوں سے, یا اسرائیل کے جو اس کی پاور زیادہ ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ریسورسز زیادہ ہے, تو صرف اپنے آپ کو انسولیٹ کرنے کے لیے ایک پریشر ٹیکٹک بناتے ہیں کہ آپ نے اگر یہاں یہ کیا تو وہاں سے ہو جائے گا, وہاں سے کیا تو وہاں سے. یہ ان کا ایک میوچل ایگریمنٹ تھا, وہ بھی ان ریٹرن ہی ہوگا. تو اس میں یہ ہر اینٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. مسئلہ امریکہ کو پیٹرنیج سے ہے, as far as I've seen, کہ پیٹرنیج کیوں آ رہا ہے ایران سے. اور دیکھیں پیٹرنیج بھی کیا آ رہا ہوگا, ان دا ٹرمز آف کیش آ رہا ہوگا. میرا خیال ہے ان دا ٹرمز آف کائنڈ ہے, ٹریننگ بہت ہو سکتی ہے. کیش ان کے پاس کہاں سے آئے گا ایران کے پاس کہ وہ حزب اللہ جو ہے اس کو کرتے رہیں. اس میں پھر اگر ہم بہت برے دیں گے تو کافی سارے اس میں اور اسٹیک ہولڈر بھی آ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ, لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ایران ایسا کرے گا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایکویژن بن بھی سکتی ہے یا بارگیننگ کی ٹیبل پہ یہ چیز آ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. ایک اور جو عام سوال ہے تیمور صاحب وہ ہرمز کا ہے. تو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو جو ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن چلائیں گے, وہ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے اتنی. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ اسٹریٹس آف ہارموز جو ہے وہ جو ملک ہیں وہاں پہ ان کی جوائنٹ اونرشپ بنتی ہے, اس پہ امریکہ کی نہیں بنتی, اسرائیل کی بھی نہیں بنتی. ہاں, مگر امریکہ جو چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو بالکل کسی حوالے سے بھی ایران کو اس میں انوالو ہی نہیں کرنا, کھلا کھاتا کر دیں, جس طرح کسی زمانے میں سویز کنال ہوتا تھا کہ بیسکلی اٹ بی انڈر آر کنٹرول. لیکن پہلے بھی ایسا ہی تھا, پہلے بھی ایسے ہائی سیز کے طور پہ ٹریٹ ہو رہے تھے. That's true. So they want to go back to that status quo. مگر اب وہ status quo پہ جا نہیں نہ سکتے, اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز ایران نے ڈی فیکٹو پروو کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں گے تو ہم بند کر سکتے ہیں اور آپ پھر نہیں کھلوا سکیں گے ہماری اجازت کے بغیر. تو that's changed the balance of power in the middle. تو یہ جو ٹال لینے کی بات کی جا رہی ہے, یہ آئی تھنک کسی اور طرح وہ سیٹل کریں گے, وہ اس طرح مینیج کریں گے, کیونکہ ایران کی جسٹیفیکیشن اس میں یہ ہے, یا ان کا جو انہوں نے جو جسٹیفیکیشن پریزنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریپریشن کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ڈیمیج آپ نے ہمیں کیا ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہم ایک سرٹن عرصے کے لیے لیں گے, اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے, یہ ایران نے کہا ہے. تو مگر میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اوپر سینکشنز ہٹا دیے جائیں, اور شاید ابھی پاکستان کے جو
فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں تہران، تو انہوں نے بھی شاید یہ کہا کہ اگر سینکشنز ہٹا دیے جائیں تو ایران تیل سے اتنے پیسے کما سکتا ہے کہ وہ ٹول سے کبھی بھی اتنے شاید نہ کما سکے جتنے وہ تیل کے ایکسپورٹ سے کما سکتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیں. اگر یہ معاملہ آپ کا حل ہو جاتا ہے، فروزن ایسیٹس آپ کے کھل جاتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کی تیل کی تجارت کھل جائے، اس پہ سینکشنز ہٹ جائیں، تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ تو ڈبل ڈیجٹ گروتھ کرے گی، اور وہ کرے گی ڈبل ڈیجٹ گروتھ. یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کرے گی ڈبل ڈیجٹ گروتھ. اور انفیکٹ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ باقی گلف کنٹریز کو بڑا ڈیمیج کرے گی، انکلوڈنگ سعودی عربیہ ایز ویل ایز UAE وغیرہ، قطر، بیکاز وہ اگر مارکیٹ میں آ گئے تو وہ بہت بڑے آئل پروڈیوسر ہے ایران. ہاں، تو وہ چھا جائے گا اور بہت پیسے کمائے گا. اور پھر اس سے، اور ایکچولی ایران کی لیڈرشپ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ابھی دیکھیں اب اکنامک وار شروع ہو گئی ہے، ہاٹ وار ختم ہے، کولڈ وار شروع ہے. اب کولڈ وار میں انہوں نے اکنامکلی آگے جانا ہے، کچھ چیزوں پہ ان کو کمپرومائز کر کے تو پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے آگے جا کے پھر ایگزیکٹلی ابھی تھوڑا پریگمیٹک پلے کرنا پڑے گا. بالکل. عثمان صاحب، لاسٹ کوسچن فرام یو. ایران کی اپنی جو فالٹ لائنز ہیں اندر، اس پہ بھی کافی اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیوکلیئر پہ کوئی بات بھی ہو سکے. آپ کو لگتا ہے انہوں نے وہ مسئلہ ڈیل کر لیا ہے، ادھر کوئی ایشو نہیں ہے، اب صرف یہ لیوریج جو ہے اس کو پلے کیا جا رہا ہے ڈیل کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی مسائل ہیں وہاں کے اوپر ہے. ابھی وہ اپنا کل مارکو روبیو نے کہا کہ ان کا سسٹم بڑا ٹائم لے رہا ہے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ بھی کہ جو ان کا نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جب تک وہ اپروو نہیں کرے گی اور جو خاص ان کا ایک فریم ورک ہے اس کے نیچے نہیں ہوں گے معاملات، تو ہم آگے نہیں لے کے جائیں گے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ویپن گرنیڈ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات دیکھیں ابھی پریس میں آ رہی ہے. انہوں نے خود سے نہیں کہا کہ ہم اس کو کریں گے ڈائلیوٹ ہے، اور پھر کیا 20 سال کے لیے وہ سسپینڈ کریں گے؟ میرا نہیں خیال یہ چیز اتنی سمپل اور آسان ہے، بلکہ اسی کا تو قضیہ ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی اور مذاکرات کو کسی صورت میں نہ جوڑیں، جوہری مذاکرات کے ساتھ ہے، اسے تو وہ لیٹر سٹیج کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. یہی تو ڈپلومیسی ہوتی ہے، پروسیس. انہوں نے کہا یہ اگر نی جرک ریئیکشن نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے پہلی دفعہ چوتھی دفعہ اٹیک کیا تھا، 4 مراحل ہو چکے تھے، 6، اور اس کے بعد 4 جب جنیوا کے اندر ہے. تو وہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، جو لوگ کرنے والے تھے ان معاملات کو، ان کو تو نیوٹرلائز کر دیا، مار دیا. اب تو ظاہری بات ہے وہ ہاکش ایٹیٹیوڈ والے وہ جو ہیں زیادہ اپنا ہمیں نظر آتے ہیں. کالی باف جو ہیں کل الیکشن جیت گئے ہیں دوبارہ 7ویں سال کنزیکٹیو ٹائم. عثمان صاحب، IRGC جو اپنی سپورٹ ودرا کرتی ہے وہ اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی وجہ سے ہے، بیکاز دے ہیو ا ہیوج نیٹ ورکس آف دیز کمپنیز نا. تو اگر وہ فائنینشلی اتنی بری طرح سمیش ہو رہے ہیں، نیول بلاکیڈ بھی ان کے سامنے ہے، سو وائی ڈونٹ دے ایکسیپٹ آل دس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس پہ بالکل بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ہوں گے. دیکھیں وہ جو پچھلا تھا 2015 کا معاہدہ ہے، اس تک تو وہ پہلے سے تیار تھے. تو وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ NPT ہمیں اجازت دے رہا 3.67% کے اوپر، تو اس کے اوپر ہم اپنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور 5 سال کی تو ان کی طرف سے خبریں بھی آ رہی تھیں. لیکن ہاں، تو میرے خیال میں اس کو ہمیں، اور ایران سمجھتا ہے کہ وہ اتنا ہی لیوریج گین کر سکتا ہے جتنا اسے وہ کرنے دیں گے. تو میرے خیال میں لیکن بدلے میں کیا ملے گا، تو یہ تو کوڈ پروکو ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا جب سامنے آئیں گے دستاویزات. ایگزیکٹلی. اس پہ شادیہ صاحبہ ایٹ دا لاسٹ منٹ، ہم بہت سی اکانومیز انکلوڈنگ پاکستان اور اب انڈیا میں بھی بہت آؤٹریج آ رہا ہے کیونکہ دوسری دفعہ پیٹرول پرائز وہاں پہ ریوائز ہوئی ہے، LNG کا ایشو ہے. تو اگر یہ ایران والا جو ہم معاملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزمپشن ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے گیس کے منصوبے بھی رہے وہ جو مٹیریلائز نہیں ہو سکے، اور پھر ہمارا آئل بل بھی بہت زیادہ ہے جو ہمارا UAE کروڈ سے آتا ہے، اور اس کی پرائس بھی زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہاں پر ایک اللیگل اسپیکٹرم کا بھی مسئلہ ہے، جو ایران سے سب چیزیں آتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے ایڈمنسٹر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ریزمپشن ہوتی ہے، سینکشنز ختم ہوتی ہیں، تو اس سے پاکستان کی طرح کی اکانومیز بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتی ہیں مزمل صاحب، ڈیپینڈنگ کہ پولیٹیکل ول کتنی ہے، اور پھر ہم جو ہیں وہ کس طریقے سے 2 کشتیوں میں سے نکلتے ہیں. ایک میں ظاہر ہے زبردستی ہمیں رہنا ہی ہے، چاہے ہم کتنی آنکھیں دکھائیں، ہمیں کتنا عجیب لگے، اس میں سے بھی ہم جرکی ہو کے تو نہیں نکل سکتے. اور دوسری کے اندر بیٹھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بڑا دل، بہت لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل جو ہیں گول بنانے ہوں گے، جس سے ہماری حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. وہ بہت آنیسٹ اور ارنیسٹ ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ ہماری جو حکومت ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم رشیا سے بھی یہ کر لیتے ہیں، ایران سے بھی کر لیتے ہیں، اگلی آنے والے جو ہیں وہ پھر کسی اور چیز پہ. ہمارا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو پوٹن نے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ یہ ان کا پرابلم ہے کہ لانگ ٹرم جو ہیں وہ سسٹینیبل قسم کی جو ہیں سٹے کرنے والے منصوبے ہمیں چاہیے، اور فائدہ ہمیں اس سے لینا چاہیے. جتنا ہم اس وقت ڈپلومیٹیکلی ہے تو ہمیں اس کا اکنامک ڈیویڈنڈ بھی لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے
آئی مین میں فیل کر سکتی ہوں اس بڑھاپے میں کہ اب جو ہے حالات اور وقت جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آنے والی نسل کے لیے تو بدلیں گے. صحیح، بالکل. یہ مسئلہ یہ ایڈہاکزم کا رہا ہے، تو لانگ سٹینڈنگ اگر کوئی اپروچ ہوگی فارن پالیسی کی وہی بینیفٹ کرے گی. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تیمور رحمان صاحب، اسعید صاحب اور شازیہ چیمہ صاحبہ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.